السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بردرس اینڈ سسٹرز، جیسا کہ آج جمعرات ہے اور جمعرات کے دن ہم نے یہ بات کہی تھی کہ قرآن ورڈ ٹو ورڈ میننگ بتائی جائے گی، اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ورڈ ٹو ورڈ میننگ سورہ فاتحہ سے ہی شروع کریں گے، اس کے بعد سورہ ناس، سورہ فلق اور ایسے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ان صورتوں کو ہم لوگ زیادہ پڑھتے ہیں، اور جن صورتوں کو ہم لوگ پڑھتے ہیں وہاں سے شروع کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، تاکہ اس کی میننگ ہمارے دل و دماغ میں بس جائے۔ اور ہم جو میننگ بتائیں گے وہ میننگ ذرا ڈفرینس، یعنی کہ میننگ بھی بتائیں گے، اس میں آنے والے کچھ گرامرز کی بھی تشریح کریں گے، اس کی بھی وضاحت کریں گے جو گرامر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے شروع کیجئے، اور آج کا درس ہمارا بہت بہترین ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ ہم قرآن ورڈ ٹو ورڈ جو ہمارا اصل مقصد ہے وہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ ہم نے عربی گرامر جو شروع کی ہے یا عربی ٹیکسٹ بک جو شروع کی ہے، اس کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ قرآن سے لگاؤ ہو۔ پروفیشنل طریقے سے آپ عربی بولنا سیکھ جائیں، وہ مقصد ہمارا نہیں ہے، اور وہ اتنا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے لیے بہت گہرائی میں آپ کو گرامر وغیرہ سیکھنے پڑیں گے۔ لیکن ہاں یہ ہے کہ بہت حد تک آپ کو عربی آ بھی جائے گی، اور جو ہمارا اصل مقصد ہے، ہمارا اصل مقصد کیا ہے کہ آپ قرآن سے جڑ جائیں، وہ انشاءاللہ اس میں ہوگا۔ تو آپ لوگوں کے لیے ایک بات اور ہم بتا دیں کہ اب ہم ہفتے میں انشاءاللہ 2 دن یہ کریں گے، یعنی کہ ویڈنسڈے اور تھرسڈے 2 دن قرآن ورڈ ٹو ورڈ چلائیں گے، میننگ اور اس کی گرامر کے ساتھ۔ اور منڈے اور ٹیوزڈے یعنی کہ سوموار اور منگلوار، ان 2 دن میں ہم آپ کے سامنے منہاج العربیہ اور گرامر پڑھائیں گے۔ یہ 2 دن چلنا ضروری ہے، ورنہ ہفتے میں اگر صرف 1 دن چلائیں گے تو میرے خیال سے یہ بہت دھیرے دھیرے آگے بڑھ پائے گا۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتی ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سورہ فاتحہ پوری لکھ دی ہے ورڈ ٹو ورڈ۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم نے پوری سورہ فاتحہ بھی نہیں لکھی ہے، بلکہ اس کے بعد کا حصہ ہم ابھی انشاءاللہ لکھیں گے۔ تو الحمد، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں، تمام تعریفیں، تمام تعریفیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ال کیوں لگتا ہے؟ ال جو ہے خاص کر دیتا ہے، کسی چیز کو خاص کر دیتا ہے۔ یہاں ال جو ہے وہ خاصیت کے، یعنی تمام طرح کی تعریفیں، جتنی بھی تعریف ہو سکتی ہے وہ۔ اور حمد جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تعریف۔ حمد کا مطلب کیا ہے؟ تعریف۔ الحمد مطلب تمام تعریفیں۔ ال کا مطلب تمام نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ حمد کے ساتھ ال لگا ہوا ہے تو ال لگنے کی وجہ سے اس میں ہر طرح کی تعریف جڑ گئی۔ تمام تعریفیں للہ۔ اب یہ لفظ ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں اصل میں یہ 2 لفظ سے مل کر کے بنا ہوا ہے۔ 2 کیسے؟ لام زیر لی اور اس کے بعد اللہ، لی اللہ۔ تو ہوا کیا کہ جب لام، اب اللہ بے یہ ہوتا ہے، آپ نے پڑھا ہے قرآن، جو لوگ پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب تشدید آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ چھوڑ کر کے اس کو، اس کے پہلے جو بھی حرکت ہے اس سے ملا دیا جاتا ہے، حرکت نہیں، زبر زیر پیش۔ تو یہاں الف نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ لام کو ڈائریکٹ لام سے ملا دیا۔ تو اب رائٹنگ کے جو رول ہیں، عربک رائٹنگز کے جو رول ہیں، اس حساب سے یہاں پر الف کو حذف کر دیا گیا۔ حذف کا مطلب ہوتا ہے کہ مٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ تو اب کیا ہو گیا؟ للہ۔ اس طریقے سے آپ قرآن میں دیکھتے ہیں للہ۔ تو یہ میں نے آپ کو پارٹ بائی پارٹ کر کے بتا دیا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ اس کا مطلب کیا ہو؟ لی مطلب ہوتا ہے لیے، لی مطلب لیے، اور اللہ مطلب اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ یہاں آپ کو پارٹ بائی پارٹ میں نے بتا دیا۔ لام زیر لی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیے، اور اللہ مطلب اللہ، اور جب دونوں کو ملایا تو کیا ہو گیا؟ للہ۔ تو اب اس کا مطلب ہم کیا لکھیں گے یہاں پر؟ اللہ کے لیے۔ ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ہے کا معنی اپنے آپ آ جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو مبتدا خبر کے بارے میں بتایا ہے۔
اس کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو یہاں ہے کا معنی اپنے آپ آ جائے گا. الحمد تمام تعریفیں ہیں اسی میں انکلوڈ ہو گیا. آپ ابھی دھیرے دھیرے جب گرامر پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ سب سمجھ میں آئے گا. الحمد مطلب تمام تعریفیں ہیں. یہاں میں ہے بڑھا دیتا ہوں. تمام تعریفیں ہیں للہ اللہ کے لیے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ رب العالمین. تو رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رب اردو میں بھی رب بولتے ہیں پالنے والا. اصل جو بالکل کلیئر مطلب ہوتا ہے رب کا، اس کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا، کھلانے پلانے والا. تو رب کا مطلب ہو گیا پالنے والا. تو میں لکھ دیتا ہوں پالنے والا. میں انگلش میں کیوں لکھتا ہوں؟ کچھ لوگوں نے کمنٹ کیا ہندی میں لکھے. دیکھیے ہندی لینگویج ایسی ہوتی ہے کہ ہر ایک کو نہیں سمجھ میں آتی. ہمارے یہاں انڈیا کے ہر کونے سے الحمدللہ لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور اگر ہم ہندی کا استعمال کریں گے تو بہت سارے لوگ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آئے گی. اور انگلش تو بہرحال اتنا تو لوگ پڑھے ہوئے ہیں، انگلش لینگویج کا ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں بلکہ رومن انگلش کا استعمال کر رہے ہیں. تو اتنا تو الحمدللہ سمجھ میں لوگ کو آ جائے گا. اگر ہم صرف ہندی کا یوز کریں گے تو تمل ناڈو کے لوگ جڑے ہیں اس میں، کرناٹکا کے جڑے ہوئے ہیں، آندھرا کے جڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو ہندی نہیں آتی ہے. بہت ساری جگہوں پر ہندی نہیں سمجھ میں آتی. اس لیے ہم ایسی لینگویج اور ایسا میڈیم لے کے چل رہے ہیں تاکہ سب کے لیے آسان ہو جائے. اب اس میں اگر ایک دو لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو وہ پرسنلی پوچھ سکتے ہیں. تو رب کا مطلب ہو گیا پالنے والا. اب اس کے بعد ہے العالمین. اصل میں تھا ربی العالمین، تو ملا کر کے کیا ہو گیا؟ رب العالمین. العالمین مطلب ہوتا ہے تمام جہاں. دیکھیے ایک لفظ ہے عالم. کیا ہے؟ عالم. عالم کا مطلب ہوتا ہے ورلڈ. ٹھیک ہے، ورلڈ، دنیا. اور عالمین مطلب جتنے بھی ورلڈ ہیں، جتنی بھی دنیا کے اندر مخلوقات ہو یعنی کہ کریشنز، یا اسی طریقے سے جتنے بھی دنیا کے اندر دنیا ہے. اب یہ دنیا ایک پرتھوی ہے، ارتھ. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر زندگی ہے، ہمیں نہیں معلوم، وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اللہ رب العالمین ہی حقیقی طور پر جانتا ہے کہ دنیا میں کتنی زندگیاں ہیں، کہاں کہاں پر لوگ رہ رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں. آئے دن آپ لوگ سنتے ہیں ایلین وہاں ملے، ایلین وہاں ملے. اللہ عالم، اللہ کی مخلوق ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں زندگی ہے. اتنی بڑی یونیورس ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنایا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رب العالمین. عالم نہیں، عالم نہیں بلکہ عالمین. اس کا مطلب کیا ہوا؟ تمام جہاں کا، تمام ورلڈ کا، تمام دنیا کا پالنے والا، اور تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے. تمام دنیا کا. الحمد للہ، تمام تعریف ہیں للہ اللہ کے لیے، رب العالمین، جو کہ تمام. اب جو کہ میں کہاں سے لایا؟ سینٹینس سے لایا. یہ عربک لینگویج کے سسٹم سے ہم نے جو کہ لایا. جو کہ تمام عالم کا رب ہے، تمام دنیا کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم. اب اس کے بعد کیا ہے ہمارے سامنے؟ الرحمن. رحمان کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والا. رحم کرنے والا. اس کے بعد ہے الرحیم، مہربان. الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگ رف نوٹ پر ایسے ہی اتارتے رہیے، ہمارے پاس جتنی جگہ ہے اس حساب سے ہم اس کا یوز کر رہے ہیں. آپ لوگ بھی جیسے جیسے ہم لکھ رہے ہیں ویسے سے اپنے رف نوٹ پر نوٹ کرتے رہیے، اور نوٹ کر کر کے غور کریے کس کا کیا معنی ہے. اور آپ لوگ یہ سارے کے ساری میننگ کو دماغ میں بسا لیجئے. اب کبھی آپ سے کوئی پوچھے الرحمن الرحیم کا مطلب بتاؤ، رب العالمین کا مطلب بتاؤ، مالک یوم الدین کا مطلب بتاؤ، تو یہ نہیں کہ ہمیں نہیں آتا، بلکہ دماغ میں ایک دم بس جانا چاہیے. ایک ایک لفظ کا معنی بسنا چاہیے، سینٹنس کا نہیں کہ مالک یوم الدین مطلب یہ. لفظ بائی لفظ، ورڈ بائی ورڈ آپ کے دماغ میں بس جانا چاہیے. الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا ہے. الرحیم، مہربان ہے. دیکھیے رحم کرنے والا اور مہربان میں ذرا فرق ہوتا ہے. جو مفسرین ہیں، بڑے بڑے اسکالرس ہیں قرآن کے، ان لوگوں نے لکھا پرانے زمانے کی رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے ایک عام صفت ہے. عام جنرل، یعنی اس میں مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، اللہ کے فرما بردار ہوں یا اللہ کے نافرمان ہوں، اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، برا کہتے ہیں یا اچھا کہتے ہیں، سب اس میں آتے ہیں.
سارے کے سارے عالم کے لیے، یعنی ساری کی ساری مخلوقات کے لیے رحم کرنے والا ہے۔ اب کوئی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ گالی دے رہا ہے، بہت سارے لوگ الٹی سیدھی بات بولتے ہیں، اسلام کو گالی دے رہے ہیں، کیا اس کو کھانا پینا نہیں مل رہا ہے؟ اس کو سب کچھ مل رہا ہے، اس کی زندگی گزر رہی ہے اچھے سے، بلکہ کبھی کبھی دیکھیں گے تو بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے، مسلمانوں سے اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ تو کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی ہے، سب کو رسی ڈل دی ہے، تمہیں جو کچھ بھی کرو لیکن تمہیں دنیا تمہاری ملے گی۔ تو یہ رحمان کی صفت کی وجہ سے، یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے الرحمن۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ الرحیم، مہربان۔ اب رحیم یعنی مہربان، یہ خصوصی طور پر مسلمانوں کے لیے ہے، اللہ کے جو فرما بردار ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ صفت ہے مہربان۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ کتنا مہربان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ایمان کی دولت دیا، ایمان کو سمجھنے کی دولت دیا، استقامت دیا، دین پر جمنے والا بنایا، فتنے فساد کے باوجود دین کے سے جڑے رہنے والا بنایا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کہ جو خاص انعام اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں مہربانی۔ لوگ کہتے ہیں نا بڑی مہربانی ہوگی یہ کام کر دو، تو کس سے کہتے ہیں؟ جو بہت قریبی ہوتا ہے، ہر ایک سے نہیں کہتے ہیں، یا جو کام کر سکتا ہے اس سے آدمی بولتا ہے بڑی مہربانی ہوگی بھائی ایسا کام کر دو۔ تو رحمان اور رحیم میں ذرا فرق ہے، مطلب لے دے کر کے اگر آپ بہت گہرائی میں جائیں گے تو ایک ہی مطلب ہے دونوں کا، لیکن فرق کیا ہے؟ رحم کرنے والا الرحمن اور رحیم مہربان، ٹھیک ہے؟ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ہو گیا اتنا۔ اب مالکی، زبر زیر پیش پر ابھی مت جائیے، کہاں زبر ہے کہاں زیر ہے کہاں زیر ہے پیش ہے، یہ تو دھیرے دھیرے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہاں مالکی کیوں ہے، مالکو کیوں نہیں ہے؟ آپ اگر سوال آپ کے دماغ میں آئے گا تو اس کا جواب آپ کو مل جائے گا، لیکن کب ملے گا؟ جب آپ ہمارے ساتھ گرامر میں جڑے رہیں گے 6 مہینے 7 مہینے تک، مطلب 6 مہینے تک، تو انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا یہاں زیر کیوں ہے۔ فی الحال آپ دیکھیے مالک کی مطلب مالک، مالک سب لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مالکی، مالک ہے، یہاں ہے بھی لگا لیجئے، مالک ہے۔ یوم مطلب ہوتا ہے دن، ڈے، یوم مطلب دن، اور دین مطلب ہوتا ہے قیامت۔ قیامت، دیکھیے دین کا 2 معنی ہوتا ہے۔ دین کا کتنا معنی؟ ایک دین مطلب ہوتا ہے مذہب، ریلیجن، ایک دین مطلب ہوتا ہے ریلیجن، اور ایک دین کا مطلب ہوتا ہے ڈے آف ججمنٹ، یعنی قیامت، ڈے آف ججمنٹ۔ تو دین کا 2 معنی ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ ڈے آف ججمنٹ کا۔ تو کیا ہو گیا؟ مالکی، مالک ہے، یوم الدین، یوم مطلب دن، اور دین مطلب قیامت، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ کیا اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کا مالک نہیں ہے، دنیا کا مالک نہیں ہے، خالی قیامت کے دن کا مالک ہے؟ تو اس کو آپ سمجھیے کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، یعنی جہاں ہم رہتے ہیں آج کی جو دنیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو بہت سارا اختیار دے دیا ہے، ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا ہے۔ جیسے فرعون تھا، تو فرعون کو چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پل میں پکڑ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ طاقت ہے، قوت ہے، ہر ایک کے اوپر اللہ کا غلبہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ خود فرمایا قرآن میں ایک جگہ پر کہ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، کہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو اس زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پکڑا نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو وقتی طور پر اس کا وارث بنا دیا تھا۔ وہ ظلم کر رہا تھا، ستم کر رہا تھا، پریشان کر رہا تھا، سب کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ شیطان پر اللہ تعالیٰ کا پورا غلبہ ہے، چاہے تو ایک دن میں شیطانیت پوری ختم ہو جائے، کوئی شیطان کے چنگل میں نہ پھنسے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم نے اس کو قیامت تک کی مہلت دی ہے، چاہو قیامت تک جو کرنا ہے کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا میں اختیار دیا، لیکن مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، یا یہ دنیا ختم ہونے کے بعد کی جو دنیا ہے، یعنی ہیر آفٹر، قیامت کا دن جب سے شروع ہو جائے گا، اس کے بعد آخرت میں اور قیامت کے دن میں کسی کا کچھ بھی نہیں چلنے والا، کچھ بھی نہیں چلے گا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ذرہ برابر بھی کسی کو اختیار دیا ہی نہیں، یہاں اختیار دیا ہے۔
یہاں اللہ رب العالمین نے اختیار، لیکن قیامت کے دن کو یہ اختیار نہیں دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مالک یوم الدین، یعنی قیامت کے دن کا کوئی مالک ہے ہی نہیں. اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ایاکا، آپ کی ہی. اصل میں دیکھیے عربی میں ہوتا ہے کا، اگر بولیں گے انتا، انتا مطلب ہوتا ہے آپ، آپ یا تم دونوں کہہ سکتے ہیں. عربی میں کیا ہے نا، آپ اور تم کے لیے ایک ہی چیز آتی ہے. ہمارے اردو میں تہذیب کے لیے، عزت کے لیے آپ بولتے ہیں، اور تھوڑا بچے چھوٹے ہیں تو ان کو تم کہہ دیتے ہیں. ورنہ عربی میں بڑے چھوٹے سب کے لیے انتا آتا ہے. یہ سب ابھی آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ گرامر میں. تو انتا، اور اس کی جو ضمیر ہے، پروناؤن جو ہے وہ ایک پروناؤن یہ بھی ہے، کا لگا دیتے ہیں. یہ سب آپ گرامر میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اور یہاں یا لگا ہوا ہے، کا کے ساتھ یا لگا ہوا ہے. تو کیا اس میں فرق آیا معلوم ہے؟ اس کے معنی میں فرق یہ آیا کہ آپ کی ہی، یا یہ کہہ سکتے ہیں تیری ہی. یعنی کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہاں اللہ آ گیا تو اللہ ہی کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بندہ مومن کہہ رہا ہے، یہ مسلمان کہہ رہا ہے. ایاکا، یعنی اے اللہ ہم تیری ہی. یا کا مطلب کیا ہو گیا؟ تیری ہی. نعبد، یہ فعل ہے، ورب ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں. نعبد یہ جو ہے وی کے معنی میں آتا ہے، وی. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. ہم بھی کہہ سکتے ہیں، ہم لوگ بھی کہہ سکتے ہیں. ہم عبادت کرتے ہیں. تو کیا ہو گیا؟ ایاکا، تیری ہی. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. وا مطلب اور ایاکا وہی چیز ہے، تیری ہی. تجھ سے، یہاں تیری ہی بھی بول سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں جو لفظ آ رہا ہے اس پر یہ ڈیپینڈ ہوگا. اب جیسے اس کا مطلب کیا ہے پہلے آپ سمجھ لیے تو اس کو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. نستعین مطلب ہوتا ہے مدد مانگنا. ہم مدد مانگتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں. اب دیکھیں ہم مدد مانگتے ہیں تو تیری ہی تو یہاں چل نہیں پائے گا. تو اس لیے ہم سینٹنس کے حساب سے، اس لیے میں کئی بار بولا ہوں کہ سینٹنس کے اکارڈنگ ہی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں. تو اب یہاں تیری ہی، یہاں کے لیے تو تیری ہی صحیح تھا کیونکہ یہاں ایسا ورب آ رہا تھا. لیکن یہاں جو ورب ہے اس حساب سے ہم کیا کریں گے؟ ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے ہی. ٹھیک ہے؟ تو اب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اور یہ وا کا ترجمہ الگ کر دے رہا ہوں میں، دیکھ لیجئے. ایاکا، تجھ سے ہی، اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں. کیا مطلب ہو گیا؟ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. مطلب کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے. جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے وہ صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. کسی غیر اللہ کے لیے وہ سب کام نہیں کرنا ہے. اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے نہ سجدہ کرنا ہے، نہ نماز پڑھنا ہے کسی غیر اللہ کے لیے، نہ روزہ رکھنا ہے، سب اللہ کے لیے. قربانی بھی اللہ کے لیے کرنا ہے، غیر اللہ کے لیے قربانی بھی نہیں کرنا ہے. لہٰذا اس کو بہت اچھے سے، اس پوائنٹ کو آپ جا کر کے مطالعہ کیجئے، پڑھیے. ہم تو یہاں سے تھوڑی موڑی تفسیر کریں گے بہت شارٹ میں. تو تیری ہی یہاں ہے، کا لگا دیتے ہیں تو اتنا کافی تھا. نعبدو کا ایک لفظ ہے، جیسے یہ ہم کہہ سکتے ہیں نعبدو کا. اس کا مطلب کیا ہوا عربی معلوم ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ہی اس میں نہیں آتا، یعنی زور نہیں ہے اس میں. ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اسے نستعینو کا، نستعینو کا جیسے یہاں کا بڑھایا ویسے یہاں کا بڑھا دیں گے، اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. لیکن ایا کا مطلب کیا ہوا؟ ہی. یہ زور دیا جا رہا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مطلب دوسروں کی نہیں.
वइय्याक नस्तईन, और तुझसे ही मदद मांगते हैं, मतलब गैर अल्लाह से नहीं, दूसरे से नहीं मदद मांगते। ये अकॉर्डिंग टू इस्लामिक फेथ, इस्लामी अकीदे के हिसाब से हमने ये आपको बता दिया। अब इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिना अस्सिरातल मुस्तकीम। अब होता क्या है कि आपको मैंने बताया, और आप पढ़े हैं कुरान, जो लोग पढ़े हैं वो जानते हैं कि यहाँ तस्जीद आ रही है, तो तस्जीद आ रही है तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, और इसका अलिफ भी नहीं पढ़ेंगे। नून के ज़बर को डायरेक्ट उठा के स्वाद से मिला देंगे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। लेकिन हकीकी माना में आप ये समझ लीजिए कि हकीकत में ये है क्या, इहदिना है ये। तो इहदिना का मतलब क्या हो गया, इहदी मतलब होता है हिदायत दे, ना मतलब हमको। इहदी मतलब हिदायत दीजिए, ना मतलब हम लोगों को, यानी कि हम अपने लिए दुआ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया मिला करके, हमें हिदायत दे, हमें हिदायत दे, हमें सीधा रास्ता दिखा। हिदायत मतलब सीधा रास्ता दिखा। कैसा, सिरातल मुस्तकीम, कैसी हिदायत दे, हमें कौन सा रास्ता दिखा। सिरात मतलब होता है रास्ता, इसी से पुल सिरात आपने सुना होगा, हदीसों में आता है, जब क़यामत का दिन होगा और जन्नत में जब जाना है तो उसी पुल सिरात से चढ़ के जाएंगे। तो पुल सिरात, पुल जो है अरबी लफ्ज़ नहीं है, उर्दू लफ्ज़ है। असल में अरबी में सिरात ही आता है, सिर्फ सिरात आता है, उसी को पुल सिरात कहते हैं, उर्दू में या फ़ारसी में। फ़ारसी में भी कुछ और होगा, बहरहाल उर्दू में तो पुल सिरात बोलते हैं। रास्ता अल मुस्तकीम मतलब सीधा, मुस्तकीम मतलब सीधा, टेढ़ा ओढ़ा नहीं। कैसा सीधा, जो रास्ता में जन्नत की तरफ लेकर के जाता है, सीधा। ठीक है, इहदिना हमें हिदायत दे, अस्सिरात रास्ता, तो को लाम से मिला देंगे तो सिरातुल मुस्तकीम, वरना सिर्फ अस्सिरात मतलब रास्ता और अल मुस्तकीम मतलब सीधा। तो क्या हो गया इसका मतलब, हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की। ठीक है, अब तर्जुमा कैसे बनेगा, सेंटेंस कैसे बनेगा, हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की, मतलब हमें सीधा रास्ता दिखा। मफहूम क्या हुआ इसका, समझने वाला तर्जुमा क्या हुआ, हमें सीधा रास्ता दिखा। तो हो गया इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वलद्दाल्लीन, ये किरत में वलद्दाल्लीन पढ़ते हैं। जनरली तौर पे आप इसको खींचना नहीं है, बस इतना है, वलद्दाल्लीन ऐसे कह सकते हैं। सिरात मैंने भी आपको बताया रास्ता। अब चूंकि अभी कहा गया है ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, तो अब कैसा सीधा रास्ता, और उसकी डिटेल अल्लाह ताला खुद बता रहे कि देखो तुम लोग ये दुआ करो मुझसे। कैसी दुआ करो, सिरातल लज़ीना, लज़ीना मतलब जो लोग, जो लोग या जिन लोग, अनअमता इनाम किया आपने,
اصل میں اس میں کیا ہے، یہاں ایک فعل بھی ہے اور یہاں فاعل بھی ہے، ٹھیک ہے. فعل جو کرنے والا ہوتا ہے، سبجیکٹ جو ہے وہ بھی یہاں پر ہے. جو لوگ انعام کیا تو نے، انعام کیا تو نے، علیہم، علیہم جو ہے دو لفظ سے بنا ہے، علا پلس ہم، تو ہو گیا ہم ہے اصل میں، لیکن یہاں علا ہے تو عربی گرامر کے حساب سے جب علا آتا ہے تو اس کے بعد جو ہے تو زیر آ جاتا ہے، پیش ہٹ کے زیر آ جاتا ہے، تو علیہم ہو گیا، علیہم. تو علا ہم ہو گیا علیہم. علا مطلب پر اور ہم مطلب وہ لوگ. راستہ دکھا جو لوگ، انعمتا انعام کیا تو نے، علیہم جن لوگوں پر، علا مطلب پر اور ہم مطلب جن لوگوں پر، یہاں دو لفظ مل رہا ہے. تو اب اس کا مفہوم کیا ہے، سمجھانے والا ترجمہ کیا ہے؟ یہ تو لفظ بائی لفظ ہو گیا، ورڈ بائی ورڈ. صراط الذین، ان لوگوں کے راستے پر، یہاں دیکھیے جو لوگ بھی ہوتا ہے اور ان لوگ بھی ہوتا ہے، یہ دونوں ہم بول سکتے ہیں. اکول ٹو ان لوگ بھی بول سکتے ہیں. جیسے آپ لوگ وچ بولتے ہیں نا، ہو بولتے ہیں نا، ہو کس کے لیے آتا ہے؟ جو کے لیے بھی آتا ہے، ان کے لیے بھی آتا ہے. اسی طریقے صراط الذین، کس کے راستے پر؟ جو لوگ یا ان لوگ، انعمتا انعام کیا آپ نے جن لوگوں پر. کیا اس کا مطلب ہو گیا؟ اس راستے پر چلا اے اللہ، ہمیں اہدنا الصراط المستقیم سے جوڑیے اسے. ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں پر انعام کیا آپ نے، جن لوگوں پر انعام کیا ان کے راستے پر چلا. غیر المغضوبی، غیر مطلب نو کے معنی میں آتا ہے، یعنی ان کے راستے پر نہیں، المغضوب جن کے اوپر آپ کا غضب ہوا. غیر مطلب نہ کی، جن پر غضب ہوا. نہ کہ جن پر غضب ہوا، یعنی جن لوگوں پر آپ کا غضب ہوا، آپ کا عذاب نازل ہوا، یا جن لوگوں پر آپ جو ہے ناراض ہوئے، جیسے پرانی قوم تھی، قوم لوط، قوم نوح ہیں، اصحاب مدین، اور بڑی بڑی جو قوم تھی جن کے اوپر جو اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا ہے، ان لوگوں کے راستے پر اللہ مت چلانا. علیہم مطلب وہی اوپر والا، جن لوگوں پر. ولا الضالین، تو ولا ہے اور الضالین ہے، تو یہاں قاعدے کے حساب سے لام کو ضاد سے ملا، ولا الضالین. وا مطلب اور، لا مطلب نہیں، اور نہ ہی. اب یہاں کیا ہے، ترجمہ کیا بنے گا؟ اور نہ ہی الضالین، جو گمراہ ہیں، راستے سے بھٹک گئے ہیں، حق دکھائی دیتا ہے پھر بھی قبول نہیں کرتے، پھر بھی نہیں مانتے، جو گمراہ ہیں. جو گمراہ ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، صراط مطلب راستہ، الذین جو لوگ یا ان لوگ، انعمت انعام کیا تو نے مطلب کون؟ اللہ نے. یہاں تو نے سے مراد کون ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے. علیہم جن لوگوں پر، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں پر، نہ کہ جن لوگوں پر، یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان بھی جن بھی، دونوں بھی، نہ کہ جن لوگوں پر غضب نازل ہوا آپ کا، جن پر آپ کا غضب نازل ہوا وہ نہیں. ولا الضالین، نہ ہی اور ان پر، الضالین جو گمراہ ہیں، نہ ہی ان لوگوں پر جو کہ، نہ ہی ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا جو کہ گمراہ ہیں. تو اب مفسرین یہ کہتے ہیں، یعنی جو قرآن کے اسکالرس ہیں بڑے بڑے، وہ کہتے ہیں کہ مغضوب سے اور ضالین سے مراد کون ہے؟ تو کہتے ہیں مغضوب سے مراد جو ہے یہودی ہیں، اور ضالین جو ہے اس سے مراد کون ہے؟ نصارہ ہے، یعنی کرسچن. کیوں یہ کہا گیا؟
اس لیے کہا گیا کیونکہ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کو گالیاں دی ہیں، قرآن میں آپ دیکھ لیجئے، نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ناجائز طریقے سے، نبیوں کی بات نہیں مانتے تھے. اسی طریقے سے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کتنی باتیں کرتے تھے، وہ نبیوں کو نبی کی طرح نہیں مانتے تھے، وہ خالی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے ڈھنگ سے، باقی کسی کو بھی ڈھنگ سے نہیں مانتے. عیسیٰ علیہ السلام کی شان نے بڑی گستاخی، ان کو یہاں تک کہ ولد الزنا کہا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ زنا مطلب کیا، ریپ کی اولاد ہے وہ، نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص معجزے سے پیدا کیا تھا. یہ کبھی اللہ تعالیٰ کو کہتے اللہ تعالیٰ فقیر ہے، کبھی کچھ کہتے تھے، یعنی بہت بڑی تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو تم یہ کام نہیں کرنا، یہ کہتے نہیں ہم وہی کام کریں گے. بہت ہیں واقعات ان کے یہودیوں کے اوپر، اگر آپ کو کچھ پڑھنا ہے تو آپ کتابیں پڑھیے تو آپ کو سمجھ آئے کتنے بڑے وہ یعنی اللہ کے نافرمان تھے. تو اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر غضب ہوا، کبھی سور بنائے گئے، کبھی بندر بنائے گئے. اکارڈنگ ٹو قرآن آپ یہ سب چیزیں قرآن میں پا سکتے ہیں، سب موجود ہے. اور ضالین یعنی گمراہ کون ہے؟ کرسچن. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ سکھایا سمجھایا، لیکن تین اللہ کو ماننے لگے، صلیب کو ماننے لگے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان میں اٹھا لیا، یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، ان کو زندہ آسمان میں نہیں اٹھایا گیا. اور اسی طریقے سے جو ہے تین خدا کو ماننے لگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ سب کے سب کافر ہیں جن لوگوں نے کہا، کافر یعنی اللہ کے نافرمان ہیں، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے. اس کے علاوہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کہا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، نعوذ باللہ. تو یہ گمراہ. کہا اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، نہ ہی ان لوگوں پر جو لوگ گمراہ ہوئے. یہ سورہ فاتحہ کا ورڈ بائی ورڈ مختصر میں آپ کے سامنے ہم نے ترجمہ بتایا، تھوڑا گرامر بتائی آپ کو، اور تھوڑی سی تفسیر بتائی. تو الحمدللہ یہ مکمل ہو گئی ہے. آپ اس کو بار بار دیکھیے، سمجھیے، ایک ایک لفظ کا مطلب اپنے دماغ میں لگائیے. کبھی کبھی لفظ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور جو مفہوم ہوتا ہے، مفہوم یعنی جو سمجھانا ہوتا ہے، وہ سینٹینس ایک بنایا جاتا ہے. تو یہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا الحمدللہ. آپ اس کو دیکھیے. اب ہفتے میں 2 دن چلے گا، جیسا کہ میں نے بتایا 2 دن انشاءاللہ ورڈ بائی ورڈ قرآن چلے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ لوگ بھی جو ہے ورڈ بائی ورڈ جو ہے ایسے ہی آپ کتابوں میں پڑھتے رہیے، اور زیادہ ترجمہ وغیرہ بھی پڑھیے، تفسیر کی کتابوں کو بھی پڑھیے، تاکہ آپ کو اور بھی قرآن کی نالج ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.